جو لوگ یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کرتے ہیں تو یوٹیوب کی نئی پالیسی شاید ان کو متاثر کر دے. یہ نئی پالیسی میں اے آئی سے جنریٹڈ جو کنٹینٹ ہے اس کا مسئلہ آئے گا. اس اپڈیٹ کے اندر نا آٹومیشن کے علاوہ اور بھی بہت سارے چینل لپیٹے میں آ رہے ہیں. شاد بھٹی بھائی کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ, 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے, 10 ویڈیوز اس میں سے ویسے یہ ریپیٹیو کانٹینٹ ہے. شارٹس کے اوپر بھی اپڈیٹ ہے. میوزک کا بھی کانٹینٹ آئی ڈی والا کام ہوگا. اب کسی نے کرنا ہو آٹومیشن پہ کام, وہ اب کیا احتیاطی کر کے کس طرح استعمال کرے؟ آپ اے آئی کو اپنے کانٹینٹ کے اندر ایز اے سپورٹیو ایلیمنٹ یوز کریں. یس, یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اے آئی میں سپورٹیو ایلیمنٹ یوز کریں. اے آئی کی ہیلپ لیں, اے آئی پہ ریلائی نہ کریں. مسٹر ہاؤ کے چینل کو ہوا کیا تھا؟ اتنا بڑا چینل تھا, وہ اچھی خاصی اس کی ٹریفک تھی, اس کی ویورشپ بھی دیکھیے. شعر ہے نا پنجابی دا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. کچھ یوٹیوب نے بھی ہاتھ ذرا سخت رکھا, کچھ ہماری اپنی بھی مسٹیکس تھیں. جو سختیاں ایسی ہو رہی نا آٹومیشن پہ یا فلاں پہ یا ڈھینگ پہ, آخر میں بچنے ہیں آپ کے دوست جو ہیں فیملی ولاگر. آزمائش میں ڈال دیا آپ نے, لیکن آزمائش کے گناہ خالی بھی گناہ ہی رہے گا. بلاگرز میں نا مقابلہ لگ جاتا ہے. اچھا اس نے بغیرتی یہ بغیرتی کی ہے, میں اگلی بغیرتی کر سا, پھر اپنی ویڈیوز لیک کر دیتے ہیں. اب ویڈیوز لیک کرنے کے مقابلے لگے ہوئے ہیں. السلام علیکم, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستو ایک مسئلہ چل رہا ہے یوٹیوب کا, جو 15 جولائی کو متوقع ہے شروع ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کرتے ہیں تو یوٹیوب کی نئی پالیسی شاید ان کو متاثر کر دے. یہ نئی پالیسی میں اے آئی سے جنریٹڈ جو کنٹینٹ ہے اس کا مسئلہ آئے گا. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے اپنی شو میں. مشہور یوٹیوبر ہیں ہمارے دوست, ہمارے بھائی شفیق جعفری, جو ایک یوٹیوب کے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور آپ آلریڈی ان کا نام جانتے ہیں. تو ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ اس موضوع پہ آپ کی رائے کیا ہے. تو آج سنتے ہیں ان کی رائے, تاکہ اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے یوٹیوب آٹومیشن پہ جانا ہے کہ نہیں جانا. شفیق بھائی, ویلکم ٹو آور شو. جی جزاک اللہ, تھینک یو. یہ ایمرجنسی میں جو ہم نے شو مینیج کیا, تو اس کے لیے آپ کو جو تکلیف دی ہے معذرت. دوسری بہت مہربانی ہے آپ کی کہ آپ شو میں تشریف لے کے آئے. شفیق بھائی, یہ کیا اپڈیٹس ہیں, یہ کیا خبر ہے؟ ہر دوسرا بندہ جو یوٹیوب سے متعلقہ تھا باتیں کر رہا ہے اس کی. سر 2025 کے اندر نا یوٹیوب نے اپنے آپ کو بڑا اپ گریڈ کیا. اب 2025 میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے ایک 6 مہینے 2024 کے دسمبر میں ایک اپڈیٹ آئی تھی. یوٹیوب نے بتایا تھا کہ میں اس کو 2025 میں لاگو کروں گا, لیکن ہم نے اس کو اگنور کیا. اس میں اسپیشلی مس لیڈنگ کانٹینٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اب یہ کانٹینٹ ٹارگٹ کرنے کا اصل مقصد جو تھا نا, وہ نیوز والوں کو رگڑا لگانا تھا جو افواہیں پھیلاتے تھے. ٹھیک ہے, کسی نے شاہ رخ خان کا جنازہ نکال دیا, کسی نے امیتابھ بچن کا جنازہ نکال دیا, کسی نے کعبے میں فرشتوں کو اتار دیا. اس طرح کے جو کانٹینٹس ہوتے تھے, اور مس لیڈنگ کانٹینٹ اینڈ مس لیڈنگ تھم نیلس, اس کے اوپر یوٹیوب نے واضح کہا تھا 2024 کے اینڈ پہ دسمبر میں کہ ہم 2025 میں ان کے خلاف ایکشن لیں گے. ہم نے اس کو بڑا لائٹ لیا, اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ 2025 کے اندر بہت سارے چینل اڑ گئے, ریموو ہو گئے, ڈیمونیٹائز ہو گئے. 2 ملین 4 ملین 6 ملین والے چینلز بھی ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کے اوپر یا تو ویڈیوز نہیں ملیں گی یا وہ چینل غائب ملیں گے. ٹھیک ہے, اب ایک اور اپڈیٹ یوٹیوب نے ہی دی ہے. اب لوگ اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, دیکھی جاسی. تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہم نے ریسنٹ جو پچھلی اپڈیٹ تھی اس کو اگنور کیا. یعنی آپ کے خیال میں ایسے چینل جو اے آئی سے کنٹینٹ بناتے تھے, جو فلی اس سے بناتے تھے, یعنی مکمل ویڈیو ہی اس سے بنی ہوتی تھی, یعنی یوٹیوب آٹومیشن والا کام, یہ ڈسٹرب ہوگا؟ دیکھیں پہلے نہیں تھا, کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک نیچے آپشن آتا ہے, آپ نے اس کو ٹک مارک کرنا ہوتا ہے اے آئی الٹرڈ کانٹینٹ. ٹھیک ہے, مطلب کہ پہلے یوٹیوب اس کو خود پروموٹ کر رہا تھا, خود اس کو مطلب کہ انکریج کر رہا تھا. اب بھی کر رہا ہے, یہ بات نہیں ہے. اب جیسے آپ کا ایک کویشچن ہے نا کہ یوٹیوب آٹومیشن والے چینل کو چلنے دے گا یا مونیٹائز کرے گا یا نہیں.
यूट्यूब ने पहले भी कभी नहीं कहा कि मैं ऑटोमेशन वाले चैनल्स को मोनेटाइज करूँगा। इसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि यूट्यूब ने कहा है कि जिसके अंदर ह्यूमन एफर्ट नहीं होगी वो चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। ठीक है। और इसकी अगर कंप्लीट पूरी अपडेट पढ़े ना, तो पूरी अपडेट में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बताई हैं कि एआई जनरेटेड वॉइसेस मोनेटाइज नहीं होंगे, एआई जनरेटेड वीडियो कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, और लो ह्यूमन एफर्ट कंटेंट, मतलब जिसमें ह्यूमन एफर्ट ही नहीं है, वो कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होगा। इसके साथ साथ ये है रिपीटिव कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, रीयूज कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, स्लाइड शो कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, फेसलेस कंटेंट के ऊपर भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी, कि अगर आपका फेसलेस कंटेंट है बट उसके अंदर जो आपने ग्राफिक्स यूज़ किए हैं, जो आपने वीडियोस यूज़ की हैं, वो रीयूज्ड नहीं है, या लाइसेंसेबल हम कभी कभार वीडियोस ले लेते हैं, हमें ये नहीं पता हो कि वो लाइसेंसेबल वीडियो पता नहीं कितने बार बिक चुकी है, तो हम सोचते हैं कि शायद उसके ऑनर सिर्फ हम ही हैं, तो वो कई बार बिक चुकी होती है, तो वो भी रीयूज़ के अंदर आ जाती है। तो ये सारे कंटेंट मोनेटाइज नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन के कंटेंट पहले भी मोनेटाइज नहीं हो रहे। अगर सीधे तरीके से आप देखें ना, तो मोनेटाइज नहीं होते। हर चैनल के ऊपर रीयूज़ कंटेंट आता है, उसको अपील करने का एक बड़ा प्यारा तरीका होता है जिसके थ्रू हम अपील करके अकाउंट मोनेटाइज करवा लेते थे। ठीक है। अब इससे बचना कैसे है? जो जाहिर सी बात है, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। देखें, आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी एआई जनरेटेड जिनमें वॉइस ओवर होता होगा। आजकल एक हमारे पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी वीडियोस चलती हैं, आज का बयान, जबकि वो हैं जेल में। अब जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो आवाज़ तो खान साहब की ही है, तो वो कैसे खान साहब की है? अब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फॉर एआई वॉइस जनरेटर, जो अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको क्लोन ऑडियो या सैम्पल ऑडियो की ऑप्शन देते हैं। अगर आप क्लोन ऑडियो कर लेते हैं तो आपका कंटेंट एआई से थोड़ा बहुत ह्यूमन एफर्ट डल जाती है उसमें। तो पहली तो यही राय है इसके बारे में कि आप जो भी कंटेंट के लिए वॉइस ओवर करें उसको ह्यूमन वॉइस के साथ क्लोन करें। एक ही वॉइस जो सॉफ्टवेयर्स के पास ऑलरेडी गिवन होती हैं वॉइसेस, वो दुनिया में हज़ारों बंदों में यूज़, जैसे 11 लैब्स वगैरह इनके पास जो लिस्टेड होती हैं पहले से, जो ऑलरेडी पड़ी है ना वॉइसेस, उनको आप यूज़ करेंगे, आपका कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। उसके अंदर अपनी एफर्ट थोड़ी सी मेहरबानी करके डाल लें। अच्छा, अब अपनी वॉइस भी ये नहीं कि शादी से उसको बोल के बता देना है, नो। सबसे जो अच्छी चीज़ है ना 11 लैब्स की, उसका ये है कि जब आप उसको ऑडियो सैंपल देते हैं ना इंग्लिश में बोल के, उसको बताना है कि भाई मेरी आवाज़ ऐसी बनाओ कि एक 40 साल का अमेरिकन शहरी है और वो सैड है और वो सैड मोड के अंदर स्टोरी सुना रहा है, तो आपको जो वो सैंपल निकाल के देता है ना आपकी वॉइस के अंदर, वो वही 40 साल वाले मर्द की अमेरिकन एक्सेंट के अंदर निकाल के देता है। ठीक है। तो ये खूबसूरती है 11 लैब्स की। आप उसको ये कहें जी कि मुझे 16 साल की लड़की की आवाज़ बना के दो, मेरी आवाज़ के साथ किसी फीमेल का वॉइस ओवर दें अच्छी इंग्लिश के साथ, यूनिक टच दीजिए, जो एज इट इज़ टेम्पलेट आते हैं ऐसे इस्तेमाल ना कीजिए, थोड़ा यूनिक कीजिए आवाज़ को भी जी। और इसके साथ साथ जो आपको ऑटोमेशन में, ये तो ऑडियो का मसला हल हो गया, वीडियो के मसले में है। वीडियो के मसले में हमारी, अब आपने गूगल VO3 का देखा होगा, हर बंदा VO3 के ऊपर वीडियोस बना रहा है। अब वो गूगल है जिसका अपना प्लेटफॉर्म है, क्या उसको नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ से बनी है? हम समझते हैं कि शायद यूट्यूब जो है ना वो, ये ना यासर भाई ने एक बार कहा था हमारे पॉडकास्ट में, कहते हैं यूट्यूब को मामू ना बनाए, ये जानती है जी। तो असल में आप वो कहना चाह रहे हैं कि ये मामू ना बनाए, ये इनको पता होता है वीडियो में क्या हो रहा है। जी, ये आपकी सास है, इसको मामू ना बनाए। तो यूट्यूब, तो अब इसको आपने कैसे ओवरकम करना है? ओवरकम ऐसे करना है कि आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड कहीं ना कहीं से रियल शूट करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि 10 मिनट की वीडियो है तो 10 मिनट का आपका अपना ही शूट हो, तो भाई फिर क्या फ़ायदा हुआ, फिर तो हम ओरिजिनल वीडियो बना लें। लेकिन 10 मिनट के अंदर आपको ह्यूमन एफर्ट डालनी पड़ेगी। अपडेट में साफ़ सुथरा लिखा हुआ है कि जब तक रियल ह्यूमन एफर्ट नहीं होगी कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। यानी फ़र्ज़ किया अगर आपने कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हो, वो इसमें
آٹومیشن میں کہیں نہ کہیں ایڈ کر دیں جی ایز اے بی رول, جی جی یا آپ نے اپنے فون سے کہیں اسٹریٹ میں جا کے ویڈیوگرافی کی ہو, جی جی اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دیں, باقی والا پارٹ سارا آٹومیشن پہ چلنے دیں. بالکل. یا ڈسکلیمر شروع میں آپ سامنے کیمرے کے بیٹھ کے ڈسکلیمر خود دے دیں, ٹھیک ہے. آگے چلنے دیں. یعنی ہم نا جگاڑی قوم تو ہے نا, جگاڑ نکال لیتے ہیں ویسے بائی دا وے. ظاہر سی بات ہے. صحیح. اچھا فرض کیا اگر ایک پرسن ہے جن جیسی ایپس, جیسے وہ اپنا چہرہ بنا لیں گے, کلون کر لیں گے, جی 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 اگر پہلے وہ بندہ اپنے لائیو شوٹ کرتا ہو کیمرے کے سامنے اور ریکارڈنگ کرتا ہو, اس کے بعد وہ اپنی ہی کلون بنا کے, اپنی ہی آواز کا کلون بنا کے کرے گا, کیا یہ کنٹینٹ جو ہے اس پالیسی کے تحت یہ کہیں سزا پائے گا یا یہ چلے گا؟ وائس اوور کی بات کر رہے ہیں. وائس اوور پلس آپ کی ویڈیو بھی, آپ کی اپنی. مثلا میرا ایک فیس والا چینل ہے, فیصلہ صحیح ہے, اگر میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں اور میرا ہی کلون بن کے اے کے اندر یہ ریکارڈنگ کرتا ہو, یونیک ہے نا سر, یونیک ہے, چل جائے گا, چل جائے گا. نہ یہ ریپیٹیو ہے نہ یہ ری یوز ہے. ٹھیک ہے. یعنی گنجائشیں کافی ہیں, بس تھوڑا سا راستہ لمبا ہو رہا ہے, آئندہ آسان ہو جائے گا. فرض کیا کسی نے اگر یہ روٹ اپنانا ہو جی جی تو پہلے شروع میں چاند تک ویڈیو کیمرے سے کرے, جی جی پھر کلوننگ کرے اپنی ویڈیو کی اور وائس کی, کی, تو باقی دیر سے اسکرپٹ اور ریکارڈ کر لے. مطلب یوٹیوب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہڈ حرامی سے نہ نکلا ہو. ہاں جی. بس ہڈ حرامی اچھا یہ نا آلریڈی کر چکے ہیں یہ 2-3 سال پہلے سے بلاگنگ کے اندر. وہ کہتے ہیں جی پی ٹی سے جسٹ جی پی ٹی جو تھوکا تھا اسے تھوکا کہتے ہیں, جسٹ جو کنٹینٹ اسپٹ کیا, آپ نے پرومپٹ دیا, کنٹینٹ اس نے اسپٹ کیا, آپ نے ایز اٹ از لگا دیا, تو یہ نہیں چلے گا. اگر اسے کسی انسانی آنکھ سے گزار کے بہتر بنایا گیا ہو, چاہے وہ کنٹینٹ اب اے آئی والا نظر آئے یا نہیں نظر آئے, یہ چلے گا. اب اندازہ کیجیے گا کہ ہم نے یہ ابھی پلگن بنائے ہیں کچھ چند ایک نا اپنی ذاتی استعمال کے لیے, اور آج میرے پارٹنرز نے دکھایا مجھے, پارٹنر نے, کہ 265 آرٹیکل آج پبلش کیے گئے ہیں. یہ ہم نے پلگن اس انداز سے کیے ہیں کہ اس میں بیہائنڈ دی سین ہیومن ایفرٹ اپنے آپ آ رہی ہے, کی ساری آٹومیشن ہے, لیکن پھر بھی نا جگاڑ نکالا ہے گوگل کو بتانے کے لیے کہ اس میں ہیومن ایفرٹ انوالوڈ ہے. کسٹم سسٹم بنایا ہے, ریڈی میڈ سسٹم سے نہیں کیا کام. یعنی وہ اصل میں جج کرنا چاہتی ہے کہ کیا اس میں کہیں انسانی کوشش شامل تھی. اس کی ایک بڑی وجہ بھی ہے نا میرے خیال میں, جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے. آپ بھی ویسے نا ایسے اتفاق کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں ایسے, یعنی اسی بات کو انڈورس کریں گے. تو فار ایگزامپل اگر کوئی شخص قابل نہ ہو کہ کسی کیمرے کے سامنے ریکارڈنگ کر سکے, اور وہ بندہ جسٹ ایک ٹول سے بیہائنڈ دی سین بیٹھ کے کر لے, تو اس کی ایک قابلیت کو تو کویسچن مارک اس پہ آ گیا. دوسری بات, اگر وہ بندہ کنٹینٹ کریٹ نہ کر سکے اور وہ صرف استعمال کرے اسکرپٹ چیٹ جی پی ٹی سے, تو 200 کویسچن مارک آ گیا. اگر تیسرا اس کا ہے وائس کا, اگر وہ بول نہ سکے صحیح تو اس نے 3 کام کر لیے ایز اٹ از, تو گوگل کہتی یہ تو نہ چلنے دو. وہ کہتی ہے اچھا کچھ کام آپ بھی تو کرتے ہو نا. یعنی سسٹم کو استعمال کیجیے, سسٹم پہ رلائی نہ کیجیے مکمل. مطلب آپ اے آئی کو اپنے کنٹینٹ کے اندر ایز اے سپورٹیو ایلیمنٹ یوز کریں. یس, یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اے آئی میں سپورٹیو ایلیمنٹ یوز کریں, اے آئی کی ہیلپ لیں, اے آئی پہ ریلائی نہ کریں. تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بالکل. اچھا ویسے نا میرے پاس ویسے نا گیسٹ اور بھی 2 آ چکے ہیں جو اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں. وہ صرف آٹومیشن پہ کام کرتے ہیں, یہ سکھاتے ہیں, اور یہ ان کے ریئل کیسز ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس یا انہوں نے پیسہ کمایا کافی سارا. جی بالکل, میں خود بھی کرتا ہوں آٹومیشن. آپ کرتے ہیں, لیکن پتہ میں نے کبھی اس کو پریفر نہیں کیا خود. یعنی کام ٹھیک ہے, پریفر نہیں کیا اس لیے کہ لانگ ٹرم میں وہ چلے گا جو جینون کنٹینٹ ہے. اب دیکھیں کل کو جو لوگ پہلے کما رہے تھے آج ان کو چیلنج درپیش ہے, تو فیوچر پروف آپ کام کریں. فرض کیا زیادہ بیٹر ہے میرے خیال میں کہ 5 سیکنڈ سے اوپر آپ کلپ نہ استعمال کریں اپنی ویڈیو انسرشن میں, اور آپ باقی ویڈیو خود کریں, شوٹ کریں, ریکارڈ کریں, کچھ بھی اسکرین ریکارڈنگ کریں, کچھ بھی کریں. وہ جینون اور ویلیوبل کنٹینٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اس کی لائف لمبی ہے کہ مے بی کبھی ایسا ہو کہ کسی پالیسی کے وہ تحت آئے, ورنہ وہ چلتا رہے گا. سر اب دیکھیں یوٹیوب کوئی ہمارے مطابق نہیں چلتا, ہمیں یوٹیوب کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو کنٹینٹ کریٹر ہوتا ہے نا, جو ریئل کنٹینٹ کریٹر ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کہاں 2 نمبری کی ہے, ہاں جی, کہاں 1 نمبری کی ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کون سی ویڈیو آج نہیں تو کل نہیں پرسوں جا کے اڑ جانی ہے. دیکھیں اب اسی پالیسی کے اندر نا ایک ری یوز کی پالیسی بھی ہے. میں کئی ایسے یوٹیوبرس کو جانتا ہوں جو کسی کا کنٹینٹ کاپی کر کے لگاتے ہیں, اور یقین کریں کہ ان کا ریئل کریٹر سے ان کے ویو زیادہ ہوتے ہیں. جو اصل بیچارہ ویڈیو بنا رہا ہے نا,
اس کے ویوز کم ہیں, اس کی ویڈیو اٹھا کے جو لوگ ڈال رہے ہیں نا ان کے ویوز جاتے ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا, ایڈسنس کا کیس تھا, میں وہ سالو کر رہا, تو میں چینل جا کے میں نے ایک چیک کیا تو ایک مولانا صاحب کی ویڈیوز اس پہ ڈلی ہوئی تھیں, یقین کریں ملینس میں ویوز تھے. تو مونیٹائز تھا چینل, اچھی خاصی ارننگ تھی, ایڈسنس میں $8,000 پڑا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار چل رہا ہے جگاڑ؟ کہتے ہیں جی چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں شفیق بھائی اتنا مال آ رہا ہے, کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ تو میں نے اس وقت اس کو سمجھایا تھا کہ اس آڈینس کو کہیں پہ بھی اپنے ریئل کانٹینٹ پہ لے جاؤ, آج بھی اچھا موقع ہے, ٹھیک ہے. اور وقت کی ستم ظریف ہی دیکھیں کہ اس کا چینل تقریباً پچھلے مہینے کی بات ہی ہے, وہ ریوز میں چلا گیا. اچھا ایک اور اب دیکھیں, ایک بندہ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک بندہ جس کو منتھلی $8,000-10,000 آ رہا ہوتا ہے اور کنسسٹنٹلی 1 سال سے آ رہا ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ اس کا لائف اسٹائل اپ گریڈ ہو جاتا ہے نا. گھر والوں کو, بچوں کو گندی عادتیں بھی پڑ جاتی ہیں, اور پھر وہ جب $10,000 سے اچانک پیسہ آنا بند ہو جائے تو پھر یہ اپنے ساتھ جاتے ہیں. اچھا ایک نا زیادتی ایک اور ہے جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں دیکھیں یہ تو ہم کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ کرتے ہیں موسٹلی لوگ. وہ زیادتی یہ ہے کہ جب بھی ہم نا ایتھیکل سٹینڈرڈس کو فالو نہ کرتے ہوں نا تو وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. فار ایگزامپل آپ چیک کر لیجیے گا کہ یہاں پہ سب سے پہلے مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر کیا GBB حلال ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں اس سے بہت پہلے چیک کر لیجیے جو ونڈو آپ استعمال کر رہے ہیں کیا رجسٹرڈ حلال ہے. جب ہے ہی چوری کی, اس کو تو سوچا نہیں آپ نے, چوری کی ونڈو سے آغاز کر رہے ہو, اس کے بعد حلال حرام کی باتیں مت کرو, باقی دنیا نہیں چلتی رہتی, ٹھیک کرو پھر جو ہے, لیکن یہ نہ بات کرو حلال ہے کہ حرام ہے. ہاں یہ بات پوچھنی ہے کسی مفتی سے پوچھ رہے, میں کون سا کوئی اسلام کا کوئی ہوتا نا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں تو رائے لیتا ہوں خود ان سے. لیکن آپ اندازہ کر لیجیے گا ان کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ ایک مسئلہ کہ چوری کی ونڈو استعمال کرنے سے ہوتا یہ ہے, پاکستانی قوانین اور ہماری شریعت کہتی کیا ہے, ایک برائی کے کام سے اگر کچھ انسان کو ملا ہو اس کا کوئی بھی رزلٹ, اس سے آپ نے نیکیاں کی ہوں تو نیکیاں بھی برائی ہوتی ہیں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل چوری کے پیسے آپ بے شک خیرات کر دیں, ہاں جی, ہاں تو جی, گناہ ہی ہے, گناہ ہے وہ. تو یہ کوبے اسٹائل نہیں کر سکتے ڈاکہ ماریں اور غریبوں میں بانٹیں. اب یہ ایک غلطی ایسی ہے جو ایتھیکلی غلط لوگ کرتے ہیں. دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ کسی اور کا کنٹینٹ استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر اور پھر اس کا نام نہ لینا. یہ وجہ ہے کہ باہر دیکھیں یا یوٹیوب کی یا باقی جتنے بھی ہیں یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کا کنٹینٹ استعمال کیا اسے کریڈٹ دیجیے. ایک مثال چیک کیجیے, یاسر بھائی آئے چند دن پہلے, اچھا تو کہتے میں بڑا کنفیوز تھا کہ ایک پوسٹ لگی تھی آپ کی جو میری نظر سے گزری, اور 3 دن کے بعد کسی اور بندے کے, وہ بندہ مشہور ہے, اس کی پوسٹ گزری. یہ پوسٹ ہی میری نا, میں نے ٹور کیا تھا ایک چند دوستوں کے ساتھ وہاں پہ چلاس سیکٹر میں, عمران خان بابو سے ٹاپ یا آگے سے گھوم کے آئے تھے ہم کو کرم پہ ہائی پہ KKH پہ, اور ہم نے کافی مصیبتیں گزاری. یہ پوسٹ میری ہوگی وائرل. اچھا, یہ پوسٹ کے اوپر لائک تھے کافی سارے, میں نے جس پوسٹ لکھی ہوئی تھی. کہتے ہیں جی صرف نام چینج کر کے نہ اپنا تو کسی بندے نے استعمال کر لی. اچھا, تو میں نے انہیں کہا کہ جو بھی ہوگا میں نام بھی نہیں پوچھوں گا, لیکن یہ دیکھیں کم از کم ایک چیز ہے, وہ بندہ ایسی پوسٹ لکھ نہیں سکتا تھا, اسے کاپی اس لیے کرنی پڑی. اگر وہ لکھ سکتا ہوتا پھر بھی کسی اور کی پوسٹ کاپی کرنی پڑتی, جسٹ شیئر کر دیتا ہے اسی پوسٹ کا لنک. ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. کسی بندے نے اگر اچھائی کی بات کی ہو, برائی کی بات کی ہو, تو اس کا نام لے کے دونوں طرف ہی. بالکل سر, ایون ہم ویڈیوز کنٹینٹ بناتے ہیں نا, فار ایگزامپل میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں, مجھے اس سے ریلیٹڈ کچھ مسئلے مسائل ہیں, میں لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, تو مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار جو میں سوچ کے بیٹھا تھا وہ غلط تھا, جو میں نے اس کی ویڈیو سے دیکھا نا وہ ٹھیک تھا, اور میں پھر اس کا کنٹینٹ خود فن خان بن کے بیٹھ کے بنا رہا ہوتا ہوں. تو اب ہم میں بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ ہم بتا دیں کہ یار میں نے یہ چیز وہاں سے سیکھی ہے. تو یہ تو فیکٹ ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, میں اس کا نام لینا لازمی سمجھوں گا, وہ اس کا نام ہے فیضان احمد. اچھا, یوٹیوبر ہیں, اور وہ فیضان ٹیک کے نام سے ان کا چینل تھا, شاید میں جانتا آپ ان کو جانتے ہوں گے لازمی. یہ فیضان ٹیک نے کیا کیا تھا کہ GBB پہ جب کام کیا تو لوگوں نے تیزی کے ساتھ ان کو سوال کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو سر شہزاد نے شروع کیا ہے, تو آپ کا ان سے کیا تعلق ہے. اچھا, انہوں نے ایک ویڈیو میں پبلکلی اناؤنس کیا جی کہ میں چونکہ سارے میرے استاد ہیں, میں سب سے سیکھتا ہوں. اچھا, تو سر کے چینل سے میں نے بھی سیکھا ہے.
تو میں سر کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. اچھا. اب یہ چیز پتہ کیا، یہ ایتھیکلی بھی ٹھیک تھی، انہوں نے اچھا بھی کیا. تو میں نے بلکہ ان کو بھی بلایا اپنے پاس، بلا کے ان کو یعنی کہ تعریف کی، کھانا کھایا ہم نے اکٹھے. تب سے ہماری دوستی بھی ہے. لیکن اب دیکھیے گا کئی اور لوگ نا سیکھیں گے ہم سے. ہم نے آغاز کیا تھا نا یہاں پہ. دیکھیں جی بھی تو جانتا کوئی نہیں تھا یہاں پہ. ہم نے آغاز کیا تھا، تو جو لوگ بھی اس کے بعد کام کر رہے تھے کہیں نہ کہیں ہماری وہ نسل میں تھے، یا ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے شاگردوں کے شاگرد ہیں کہیں نہ کہیں. لیکن اندازہ کیجیے گا ہوا یہ، ان میں سے کسی بندے نے آن کیا، کسی نے نہیں آن کیا. تو اس میں بات کا ایسا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جو بندہ بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے نا، یہ ہمارا استاد ہو سکتا ہے. ہم اس سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب کہنے میں کیا مسئلہ آتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں، میں نے کئی بار آپ سے پوچھا، یوٹیوب کے اصول پوچھے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ نے چینل چلائے ہیں کئی سارے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو آپ میرے استاد ہیں اس معاملے میں. آپ نے مجھے زندگی میں ممکن ہے اور چیزیں پوچھی ہوں، لائف سٹائل کی چیزیں کچھ ایسی. ہم دوست بھی تو استاد ہوتے ہیں آپس میں. بالکل ہوتے ہیں. تو ادھر ایسی نا ایک ہوتا ہے بے مروتی سے ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم نے کسی کو کوئی تھوڑی بڑائی بیان کر دی تو میری کہیں گھٹ جائے گی. تو مجھے عزت اور رزق بڑھنے سے بڑھتا ہے. مجھے یقین کیجیے گا کہ کئی موقع پہ نا میرے دوستوں یاروں نے کہا تھا کہ اس موقع پہ نا آپ کو سختی سے فلاں کام کرنا چاہیے تھا. اچھا. تو میں نے انہیں کہا کہ دل میرا کرتا تھا، لیکن مجھے ایک نا حدیث مبارکہ کی یاد آتی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جھک جانے میں عزت کم ہوتی ہو تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا. بے شک. تو یہ بات جب یاد آتی ہے تو میں کہتا ہوں چلو جانے دو یار، جانے دو، مجھے ویسے مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا شفیق بھائی، اب کسی نے کرنا ہو آٹومیشن پہ کام تو تھوڑا آپ نے بتا دیا پہلے سے، لیکن انہی کے ساتھ اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا سا بتا دیں وہ اب کیا کہتے کر کے کس طرح استعمال کرے، اور چند ٹولز کے نام بھی. اچھا سر، پہلے اس اپ ڈیٹ کے اندر نا آٹومیشن کے علاوہ اور بھی بہت سارے چینل لپیٹے میں آ رہے ہیں. میں پہلے وہ کیٹیگریز بھی بتا دیتا ہوں، پھر ہم آٹومیشن کے اوپر آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ اے آئی وائس، اے آئی ویڈیوز، ان کو یوٹیوب جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا. دوسرا ریئیکشن ویڈیوز، وہ ریئیکشن ویڈیوز جس کے اندر آپ کی کوئی ویلیو ایڈ نہیں ہے. مطلب کہ نیچے ایک ویڈیو چل رہی ہے، سانگ چل رہا ہے، نعت چل رہی ہے، نوحہ چل رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے، آپ ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں، وہ کوئی ویلیو ایڈ نہیں ہے. وہ چینلز یوٹیوب نے کہا ہے جی کہ آپ کی منڈی ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو جو دیکھ رہا ہے وہ ویڈیو وہ دیکھ رہا ہے جو آپ نے لگائی تھی. آپ کے ہاتھ سے مناسب سے فرق نہیں پڑتا. ہاں، تو وہ آپ کی منڈی جو ہے کسی کام کی نہیں ہے. تو ایک وہ ریئیکشنز والے چینل کو بھی یوٹیوب نے بہت سختی سے اڑانا ہے ابھی آنے والے دنوں میں. تیسرے نمبر پہ ریپیٹیو کانٹینٹ. اچھا، اس میں کنفیوژن ہے بہت زیادہ لوگوں کو کہ ریپیٹیو کانٹینٹ کا یہ مطلب ہے کہ شاید آلریڈی جو بنا ہوا ہے ہم اس طرح کا کانٹینٹ نہیں بنا سکتے. ایسی بات نہیں ہے. فار ایگزامپل، اب ایک ویڈیو ہے ہاؤ ٹو کریٹ اے یوٹیوب چینل. یوٹیوب پہ ہزاروں لاکھوں ویڈیوز پڑی ہیں، میں نے بھی ویڈیو بنا دی ہاؤ ٹو کریٹ اے یوٹیوب چینل. تو کیا یہ ریپیٹیو کانٹینٹ ہے؟ نو. ریپیٹیو کانٹینٹ وہ ہے کہ جو آپ نے بنایا اور اس کو بار بار اپلوڈ کیا، چاہے اس کے ٹکڑوں کو نئی ویڈیو میں استعمال کر کے نئی ویڈیو بنا لی. یعنی پانچ ویڈیو میں سے ٹکڑے نکال لے اور ایک نئی ویڈیو تخلیق کر لی آپ نے، وہ بھی ریپیٹیو کنٹینٹ میں آئے گا. ایگزامپل اس کی سمپل ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کافی اچھے بڑے بڑے پوڈ کاسٹ کے چینلز ہیں. اب وہ 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہم نے کی، اس 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ میں سے نا 5 ایسے کویسچنس تھے کہ جو لاجواب تھے، اور مجھے لگا کہ یار لوگوں نے نا وہاں تک ویڈیو سنی نہیں ہوگی. اب میں نے ان کویسچنس کی نا علیحدہ سے 10-10 منٹ کی اور ویڈیوز بنا کے ڈال دی. ٹھیک ہے، جیسے ابھی اسلامک اسکالرس کے یہ ارشاد بھٹی بھائی کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ، 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے، 10 ویڈیوز اس میں سے ویسے نکال، یہ ریپیٹیو کانٹینٹ ہے. تو اس کے اوپر بھی شدید سختی آنے والی ہے. تیسرا ہے ری یوز کانٹینٹ. میں نے کسی کا اٹھا لیا، اس کا چینل مونیٹائز نہیں تھا یا اس نے ری یوز الاؤ کیا ہوا تھا، اس کی ویڈیوز میں کریٹو کامن تھا، CC تھا. میں نے سمجھا، میں نے یہ کہا کہ بھائی انہیں اجازت دیتی ہے تو میں رگڑ دیا، انہیں اجازت دیتی ہے، یوٹیوب نے اجازت نہیں دی. تو اب ان کے اوپر بھی اچھی خاصی بلی چڑھنے والی ہے. اور بس میرا خیال ہے یہی شاید کیٹیگریز ہیں. ہاں، شارٹس کے اوپر بھی اپڈیٹ ہے. شارٹس کے اوپر یہ اپڈیٹ ہے کہ ایک میوزک ہے جس کے آنر آپ ہیں، آپ نے وہ میوزک دیا ہوا ہے شارٹس کے اندر. اب آپ کا میوزک اگر میں نے یوز کیا ہے نا اور میری ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تو پہلے اس کا ریونیو میرے پاس آتا تھا. اب میوزک کا بھی کانٹینٹ ID والا کام ہوگا.
اچھا مین آنر جو بندہ ہے میوزک کا، میری ویڈیو سے جو ریونیو آ رہا ہے اس کو شیئر جائے گا. تو یہ پہلے لانگ ویڈیو کا ہوتا تھا کہ اگر میری ویڈیو پہ کاپی رائٹ کلیم آ گیا آپ کے میوزک کی وجہ سے، تو پہلے میری ویڈیو کا اچھا جہاں پہ کلیم ہوتا ہے نا، جہاں پہ میں نے آپ کا میوزک یوز کیا ہے وہاں پہ ایڈ چلتا ہی چلتا ہے. آپ کو بھی ٹرائی کیجئے گا. اچھا آپ کسی کا میوزک یوز کریں نا، آپ کو کاپی رائٹ کلیم آ جائے تو اس جگہ پہ جب یوزر پہنچے گا نا، ایڈ ہر صورت چلے گا. اس ایڈ کا جو ریونیو ہے وہ اصل کریٹر کو جائے گا اس میوزک کے. شارٹس میں ایسا نہیں تھا، اب شارٹس میں بھی ویسا ہے. یہ بھی اس اپڈیٹ کا حصہ ہے. تو شارٹس کریٹر بھی دیکھ لیں کہ پہلے ہی شارٹ سے ارننگ تو ماشاء اللہ سے کتنی ہوتی ہے، اور اب آپ کا ریونیو بھی سپلٹ ہو جائے گا. اب بات کر لیتے ہیں اے آئی کا جو آپ کا کویشچن تھا. سر اس میں سمپل وہی بات ہے کہ آڈیو کے لیے سب سے جو بیسٹ ٹول ہے 11 لیبس ہی ہے. اب 11 لیبس لوگوں کے خیال میں بہت مہنگا ہے، واقعی مہنگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگا ہے، لیکن دس از پاکستان، یہاں پہ جگاڑ اس کے ہیں سب ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو رافیل کی کاپی مل جائے گی تو 11 لیبس کی کیسے نہیں ملے گی. تو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو سستے میں پیکیج پرووائڈ کر دیتے ہیں. مطلب کہ جو پیکیج مجھے $90 والا ہے نا، مجھے $2500 کا ملتا ہے گروپ بائی میں. نو جو ہاں گروپ بائی کر کے نا وہ کئی اور لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جی اکاؤنٹس. گروپ بائی میں ہوتا ہے، اور اس کا ایک پیچھے پینل ملتا ہے. اس پینل کے اندر آپ 100 ای میلیں لگا سکتے ہیں. تو وہ پاکستان میں ملتا ہے. کسی کو نہیں پتہ اس چیز کا، گوگل پہ جائیں toolify.com سرچ کریں، پاکستانی لڑکے بیٹھے ہیں. آپ کو اسٹوری بلاگس، گوگل جیمنائی، اس کے بعد ہیلنک، اس کے بعد جو بھی اے آئی کے ٹولز ہیں آپ کو سارے وہاں پہ ہول سیل ریٹ میں ملیں گے. صحیح. جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ ہماری ویڈیو، ان میں سے اکثریت یہ آلریڈی جانتی ہے. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹول تو ہیں اے آئی والے، اچھا لیکن اسی گروپ بائی میں نا ساتھ ملتے ہیں ایس ای ٹولز. ہاں تو یہ اس کو بائی کرتے ہیں، اسے چیک کرتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. 11 لیبس نظر آتا ہے اس میں ہوتا ہے. جیسے باقی کچھ ٹولز ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں میں بھی اس میں نہ ہوں، لیکن کئی ٹولز ایسے آ رہے ہوتے ہیں. ہماری سمسیا آسان کرنے والے تو مل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا ویڈیو کے لیے کون سا ٹول ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اچھا 11 لیبس کو بھی پھر میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کر دوں. 11 لیب لے لیا، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی. آپ یہ نہ سوچیں کہ 11 لیب لے لیا تو میں پوتر ہو گیا. 11 لیبس لینے کے بعد اس کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے کلون یور وائس. اب کلون یور وائس کے اندر یو ہیو ٹو ریکارڈ آڈیو ان یور وائس. آپ کسی بچے کی آواز میں آڈیو بنانا چاہتے ہیں تو کسی بچے سے وائس اوور کروا لیں انگلش میں. خاتون کی بنانا چاہتے ہیں تو کسی لیڈیز سے کروائیں. مرد سے اپنی کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، تو مرد 1 منٹ کا انگلش کا کوئی بھی کانٹینٹ بولے، ریکارڈ کرے، 11 لیبس کو دے اور اس کو بتائے کہ بھائی اس کو ایسے ایکسنٹ میں ڈھال دو. ٹھیک ہے، وہ ایکسنٹ بھی آپ کو چیٹ جی پی ٹی لکھ کے دے دیتا ہے. آپ اس سے کہیں کہ میں نے 11 لیبس کو پرومپٹ دینا ہے تو مجھے لکھ کے دو، تو وہ آپ کو ایکسنٹ دے دیتا ہے. دین اس کو پھر بھی 2-3 بار سنیں کہ کیا یہ واقعی اچھا. اس کے اندر پھر سینسٹیوٹی کا بھی آپشن ہوتا ہے. سینسٹیوٹی زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مطلب کہ آواز ہیومن والی ہی لگے. اب جو آپ کی آواز ہے وہ دنیا میں صرف آپ کی ہے تو وہ یونیک ہو گئی. تو اس سے آپ کافی حد تک بچ سکتے ہیں آڈیو کے کیس میں. صحیح. ویڈیو کے کیس میں بات پھر وہ سب سے آسان سلوشن تو آپ نے بتا دیا کہ اپنا ہی یہی کریکٹر بنا لیں. لیکن کون سے ٹول میں؟ سب بہت ٹولز ہیں. اب میں چند سستے والے بتاؤں یا مہنگے والے بتاؤں؟ دونوں قسم کے. Leonardo.ai ٹھیک ہے. سب سے اچھا ہے، کافی مہنگا ہے، ایک نیو یوزر کے لیے کافی مہنگا ہے، لیکن پرچون میں آپ کو مل جائے گا، ہول سیل ریٹ پہ آپ کو وہ سستے میں مل جائے گا. صحیح. تو اور سب سے اچھا وہی ہے. میرا خیال ہے کہ وہی سب سے اچھی ریکمنڈیشن ہے میری. تو ویڈیو میں اس میں اپنا کریکٹر بنائیں. کسی بچے کا بنانا ہے تو بچے کا بنائیں، کسی عورت کا بنانا ہے تو عورت کا بنائیں، اور اسی کریکٹر کو پھر لے کے آگے چلیں. صحیح، بالکل ٹھیک. ایک اور بھی ٹول ہے میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، جب مجھے یاد آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا. وہ نا آپ کے ورڈز کو اور آپ کی ویڈیو کے اندر نا ایموشنز پیدا کرتا ہے. اچھا. ہاں، مطلب کہ
وہ آپ کے وائس اوور سے خود جج کر لیتا ہے کہ آپ اس وقت غصے میں بیٹھے تو وہ آپ کے سارے ایکشنز غصے والے بنا دیتا ہے. اچھا. تو آپ لرننگ پرپز کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہیں تو وہ آپ کے سارے آپ کی باڈی لینگویج جیسی ہوتی ہے آپ کے وائس اوور کے مطابق آپ کی باڈی لینگویج بنا دیتا ہے. تو وہ بھی ٹول ہم ساتھ یوز کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اب آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان احتیاطوں کے ساتھ جو لوگ یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں, بٹ بات وہی ہے کہ کل کو کیا ہوگا پتہ نہیں ہے. ہاں, یہ کوئی لانگ ٹرم چیز نہیں. صحیح. اچھا شفیق بھائی, مسٹر ہاؤ کے چینل کو ہوا کیا تھا؟ اتنا بڑا چینل تھا, وہ اچھی خاصی اس کی ٹریفک تھی, اس کی ویورشپ بھی دیکھیے جینون, بہت ساری ٹریفک. ہوا کیا تھا سر؟ اس میں نا کہیں پہ ہماری اپنی غلطیاں بھی تھیں. تے وہ ایک شعر ہے نا پنجابی دا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. ٹھیک ہے, تو کچھ یوٹیوب نے بھی ہاتھ ذرا سخت رکھا, کچھ ہماری اپنی بھی مسٹیکس تھیں. اب مسٹیکس سمپل کیا تھیں کہ یوٹیوب کلک بیٹ کے اوپر نا بہت سختی سے ورک آؤٹ کر رہا ہے, بہت شدت کے ساتھ ورک آؤٹ کر رہا ہے. اس کے بعد کچھ اور بھی مسائل تھے ہمارے, 3 مسائل جو میں نے بھی فیس کیے, ہاؤ نے بھی فیس کیے. میرے چینل پہ بھی اچھا خاصا اٹیک آیا, میں تھوڑا سا ذرا برداشت کر گیا کیونکہ میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی چیزوں کو بہتر سمجھتا ہوں, اور وہ تھوڑا سا پینک ہو گیا. اب 3 پرابلمس تھے. ایک تو یہ کہ کلک بیٹ والا مسئلہ, تھوڑا بہت کلک بیٹ ہم کرتے تھے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم جو بھی پیڈ کورسز دیکھتے تھے نا کہ فلانے نے پیڈ کورس بنایا ہوا ہے شاپیفائی کا, فلانے نے بنایا ہوا ہے بائنانس کا, فلانے نے بنایا کرپٹو کا یا بلاگنگ کا, یہ وہ, ہم اس کا فری کورس رگڑ دیتے تھے. اچھا, اب ہماری کیا غلطی تھی؟ ہم پبلک اٹریکشن کے لیے لکھتے تھے پیڈ کورس ناؤ فری. اس کے اوپر مجھے ایم سی این کی ٹیم نے جب بات کی نا میرے چینل کے بارے میں یوٹیوب سے, یوٹیوب نے اس کی ورڈ کو ہائی لائٹ کر کے بھیجا. اچھا, یس, فری کورس کو نا انہوں نے ہائی لائٹ کر کے بھیجا کہ واٹ از دس, مطلب کہ فری کورس ہمیں لے ڈوبے. پہلی بات, ہاؤ کو بھی لے ڈوبے. دوسری بات, کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو یوٹیوب کو اور گوگل کو بہت کھلا رہی ہیں, ہم ان کے اگینسٹ تھے. اچھا, فار ایگزامپل 1xBet کا نام آپ نے سنا ہے؟ 1xBet, جی, یہ بیٹنگ کی اپلیکیشن ہے. یہ اتنا پیسہ پھینک رہی ہے نا یوٹیوب پہ اور گوگل پہ. ایون ابھی پی ایس ایل ہوا ہے, اس کو اسپانسر کیا ہوا تھا اس نے, 1xBet نے. پی ایس ایل کو کیا ہوا تھا, اور آئی پی ایل کو. وہ کیا ہے؟ جوئے کی ویب سائٹ ہے. دوسری بائنومو سمپل جوا ہے. تو اب یہ اتنا پیسہ اتنا ایڈورٹائز کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور جب یہ اتنا زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں تو جو بندہ آ کے یوٹیوب پہ سرچ کرے بائنومو, ٹاپ پہ ہاؤ کی ویڈیو آ جائے یا میری ویڈیو آ جائے, وہ کلک کرے اور اندر ہم نے ان کی منجی ٹھوکی ہوئی ہو, تو وہ ڈائریکٹ اسٹرائک آتی ہے اس کھاتے میں. تو ان کی وجہ سے بھی اس کو اسٹرائکس آئیں, مجھے بھی آئیں. اچھا, مجھے 2 کمیونٹی گائیڈ لائن آئیں اور 18 وارننگس کے ساتھ میری ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئیں. اس کی 56 ویڈیوز وارننگ کے ساتھ ڈیلیٹ ہوئیں. تو بس پھر اینڈ ریزلٹ. لیکن دیکھیں, ویڈیو ڈیلیٹ کرنا ایک اور چیز ہے, ان کا پورا چینل ہی اڑا دیا گیا ہے. سر چینل بڑی سزا تھی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ 3 اسٹرائکس کے بعد چینل ڈیلیٹ ہوتا ہے. اگر ان کی مرضی ہو تو پہلی اسٹرائک پہ بھی. کاپی رائٹ کا ایشو ہے نا, آپ کو 3 نہیں, مجھے 8 آئی تھی ایک بار, میں 8 کی 8 ہضم کر گیا. میں نے ایسے ڈسپیوٹ بنا کے مارے کہ ایسی کی تیسی 6 مہینے کیس لٹکا رہا. کاپی رائٹ نو پرابلم, کاپی رائٹ کی جتنی مرضی اسٹرائکس آ جائے نا نو پرابلم. کمیونٹی کی ایک اسٹرائک آپ کا چینل اڑا دیتی ہے. یہ ہمارے یوزرس کو کچھ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کمیونٹی کی, خیر ہے اکنال کچھ نہیں ہوتا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کتنی ہے. جو آپ نے کمیونٹی گائیڈ لائن کی وائلیشن کی ہے, اور جہاں آپ نے گوگل کا ہی حق مارا ہوا ہو, گوگل جہاں سے پیسہ لے رہا ہو اور آپ اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہو, تو کہ نہیں, مجھے لگتا ہے پتہ کیا ہے, ساڑھی بلی سانوں میں ہوں. مجھے لگتا ہے یہ کہ جو سختیاں ایسی ہو رہی ہیں نا آٹومیشن پہ یا فلاں پہ یا ڈھینگ پہ, آخر میں بچنے ہیں آپ کے دوست جو ہیں فیملی ولاگر, ان کا کام چلتا رہنا ہے. ہاں, تو یہ کل کو ایسا نہیں کہ آپ پھر کہیں یار وہ ٹھیک کر رہے تھے, کہ آپ کا اعتراض جو قائم رہے گا. سر جی
آزمائش میں ڈال دیا آپ نے، لیکن آزمائش کے گناہ کل بھی گناہ ہی رہے گا، چاہے اس کو ہم اس اینگل سے دیکھیں یا اس اینگل سے دیکھیں، تو گند ہی رہے گا۔ اچھا، میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ ہماری پاکستانی قوم میں پہلے نا ضرور سے زیادہ غیرت تھی. کئی کام ایسے ہیں جو غیرت وہاں پہ نہیں آنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہماری بچیاں پڑھتی تھیں نا اسکول میں تو لوگ اس سے کہتے ہیں نہیں میری غیرت ہے، بچی میں پڑھ لی. بھائی آپ ان کو خود چھوڑ کے آئیں، خود لے کے آئیں، ان کو باقی سارا خیال کریں. لیکن یکدم ہم لوگ بغیرت نہیں ہو گئے ایسے. یعنی ٹک ٹاک نے صحیح بات ہے ہمیں راج کے بغیرت بنا دی ہے. نہیں، وہ ایک لفظ ہے ٹھنڈے بغیرت. ہاں جی، اس میں یا تو کنٹینٹ کریٹر ہیں ویسے کے، اور یا ویسے کے دیکھنے والے ہیں. یہ دونوں ہی کیا بغیرت نہیں ہے ایسے؟ ماشاء اللہ دونوں کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہی. یہ دیکھنے والے صرف چھوڑ دیں فرض کی ایسی چیزوں کو. کیسے چھوڑ دیں آپ؟ میں یہ بات پہلے بھی آپ کو میں نے ایک بار کی تھی کہ میں انڈیا کے چینلز کو بہت فالو کرتا ہوں. میں وی پی این لگا کے نا انڈیا کے اس میں جاتا ہوں اور ان کے ٹرینڈنگ سیکشن کو آبزرو کرتا رہتا ہوں. سر آپ بھی آج سے یہ کام اگر ایک بار کر کے دیکھیں نا، آپ کو ایجوکیشن کیٹیگری کے نا بہت سارے ویڈیوز آپ کو ٹرینڈنگ سیکشن میں نظر آئیں گے. اور پھر وہی کام وی پی این آف کر کے پاکستان میں دیکھیں، سوائے آپ کو مجرے، یہ بلاگر، فیملی بلاگرز کے مجرے، ڈرامے، یا کوئی نیوز میں کوئی خان صاحب نے بم پھاڑ دیا ہے یا نواز شریف نے بم پھاڑ دیا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. یعنی سیاست ہے ہمارے پاس، ایک ہمارے پاس کرکٹ ہے، اور باقی ہمارے پاس ولگیرٹی ہے. ولگیرٹی کبھی آپ کو ایجوکیشنل کانٹینٹ اور ٹرینڈنگ سیکشن میں کبھی نہیں ملے گا. مجھے 10 سال ہو گئے یوٹیوب پہ کام کرتے، خدا کی قسم میں نے آج تک نہیں دیکھا پاکستان کے ٹرینڈنگ سیکشن میں کہ کسی کی کوئی ایجوکیشنل ویڈیو آئی ہوئی ہو، کوئی اچھی ویڈیو آئی. نہیں، جو قوم دیکھنا ہے. پھر بلاگرز جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر جو دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، پھر بلاگرز میں نا مقابلہ لگ جاتا ہے کہ اینو زیادہ ویکھ رہے نے، چلو میں تھوڑی بغیرتی ودانا. ٹھیک ہے، اچھا اس کی جب پھر تھوڑے سے اچھا اس نے یہ بغیرتی کی ہے، میں اگلی بغیرتی کرسا. اچھا اب جب پیک پہ پہنچتے ہیں پھر اپنی ویڈیوز لیک کر دیتے ہیں. اب ویڈیوز لیک کرنے کے مقابلے لگے ہوئے ہیں. تو ماشاء اللہ سے یہ بغیرتی اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بڑھا رہے ہیں اور قوم اس کو دیکھ رہی ہے. اچھا، پہلے ہماری بات ہوئی تھی اس موضوع پہ، تو آپ نے نا تھوڑا ساتھ میں کمپیئر کر کے دکھایا تھا جو زینب کے پاپا تھے. آپ نے کہا تھا وہ بھی تو کام کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں فیملی بھی ان کی انوالوڈ ہے، لیکن میسج آتا ہے اسلامی اور پازیٹیو. آپ یقین کیجئے کہ میں نا ملتان میں میری پہلی بار میٹنگ ان سے ہوئی آج سے 2-3 ماہ پہلے. اچھا، یہ ڈاکٹر عرفان کیسر نے ایک ایونٹ رکھا تھا وہاں پہ اپنے، تو وہاں سب کو انوائٹ کیا تھا. وہاں پہ آئے تو اب ان کو نا پتہ تھا اس چیز کا کہ میں وہ پوڈ کاسٹر ہوں جس کے پوڈ کاسٹ میں کسی گیسٹ نے یہ کہا تھا کمپیئر کر کے. یعنی انہوں نے دیکھا ہوا تھا یہ. اب دیکھیں تعریف ہے نا، وہ تعریف کہیں پہنچی تھی اور تعریف کے قابل بھی ہیں وہ. بالکل. تو اگر کسی نے فیملی ہی دکھانی ہو تو وائی ناٹ ہم اچھا میسج کریٹ کریں جو ہماری نا اسٹینڈرڈز، کسی قوم کا اپنا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، مورل ویلیوز ہوتی ہیں. یس، ہم ان کو آگے پہنچائیں. اس میں نیکی کی ہم باتیں کریں. ہم اگر فرض کی ہم اتنے نیک نہ بھی ہوں، اگر ہم نے نیکی والی باتیں کی ہوں تو ممکن ہے 10 لوگ نیکوں سے ہو جائیں. بالکل ہو جائیں. شاید ان کو دیکھ کے ہمیں شرم آ جائے، ہے نا ایسی کہ چلے یار میں باتیں کی تھی وہ بندہ اچھا ہو گیا، تو چلیں بات تو کرنی چاہیے نا نیکی والی. جہاں پہ باتیں ہیں دوسری والی، وہ ولگیرٹی والی ہے، باقی سب والی، وہ سمجھ سے بالا تر ہے. سر بس میں ویسے نا حیران ہوں پاکستان میں. یقین کیجیے کہ جب پتہ چلے کہ بہت زیادہ مشہور کوئی پرسنالٹی چند ایک اگر یوٹیوب پہ ایسے ان میں سے ایک شخص کی اگر شناخت ہی یہ ہو، فرض کیا کہ گالیوں سے ان کے چینل ہٹ ہوا ہو. آج کل ان کا خیر گالی والا کام تھوڑا چینج ہو گیا، لیکن دیکھیں گالیوں سے آغاز ہوا ہو. یہ اصل میں ان کے ویور چکے ہماری قوم میں سے کہ تھوڑا سیگمنٹ نکالا ہوا ہے جو ان کے ویورز ہیں، تو وہ بھی نمائندہ سمجھ لیجیے ہماری قوم کی ذہنی عکاسی کرتی ہیں. اگر ہمارے ہیرو یہ تھے تو ہماری قوم کی ترقی بھی ایسے کی سمت میں ہوگی. بالکل ایسے. اگر ہمارے ہیرو ہوتے یہاں پہ سائنٹسٹ، بزنس مین، ڈاکٹرز، انجینئرز، ان کے ٹرینڈز آتے، ان کو ہم فالو کرتے، ان کو ہم چور بھی نہ کہتے، ٹھیک ہے نا، تو شاید ہم ترقی کرتے. سر جو بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس میں نا، اب یہ پتہ نہیں بات آن ایئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے،
جو بھی ایمانداری کی وجہ سے نکال دیے جاتے ہیں نا وہ زیادہ تر انٹرنیشنلی کمپنیز ان کو اٹھا لیتی ہیں. ان کو وہ چاہیے اور یہاں پہ وہ نہیں چاہیے. یہاں پہ ہونے چاہیے. جن کو ایمانداری کی وجہ سے نکالا گیا نا ان کو انٹرنیشنلی کسی نہ کسی ملک نے کسی نہ کسی کمپنی نے اڈاپٹ کر لیا. اچھا پاکستان میں ایسے کتنے کیس آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے ارد گرد کہ کسی کو نہ اہلیت پہ نکالا گیا ہو؟ نہ اہلیت پہ نکالا گیا ہو. سر کیا ہوا, نہ اہلیت پہ لوگوں کو منصب دیے جاتے ہیں. رکھتے ہیں. ہاں دیے جاتے ہیں. تو ایک بات مزے کی سی ہے کہ ہمیں ویسے باقی تو خیر کافی چیزیں ہم مانتے ہیں ان کی, ٹھیک ہے, لیکن پنجاب میں نا وزیر اعلیٰ جو تھے نا پچھلے, ان کا صرف ایک معیار تھا, اہلیت. یہ سب جانتے ہیں, یہ ویسے زیادتی نہیں ہے. زیادتی ہے تو پاکستان میں یقین کیجیے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. نہیں شریف آدمی تھے, یقین کیجیے گا. ان کا میں نے جب وہ باتیں چند سنی نا ان کی, وہ چند ماہ کے بعد جا کے وہ ٹی وی پہ آنے کے قابل ہوئے تھے. وہ شروع سے کہہ رہے تھے, کہتے ہیں یار میں خدا کی قسم اس قابل نہیں ہوں, یہ اللہ کا مجھ پہ رحم ہے, اس نے مجھے چن لیا. تو یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ شدید اہلیت کسی کی کوالیفیکیشن بن گئی. ایسا بھی تو ہوا نا. آپ اس مثال سے چیک کر لیجیے گا کہ اتنا بڑا دنیا کے کئی ملک نہیں ہیں جتنا پنجاب کی آبادی ہے. اس صوبے کے اوپر ایک ایسا عہدہ ہو جس کی صرف وجہ ایک تھی نااہلیت. کیا بات. وہاں پہ اگر فرض کی شخص اہل ہوتا وہ تیز ترار ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا, وہ ایسا کرتے ہیں نا. تو پاکستان میں سرکاری جو جابیں بھی ہوتی ہیں اس پہ ایسا ہوتا ہے, آپ بس نااہل ہو جائیں اور سسٹم کے ساتھ مل کے چلیں. سر سسٹم باہر نکالتا آپ کو. سر جب تک میرا ایک ماننے میں بھی آئی ایم رانگ, جب تک رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہوتا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں جی کہ یا ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ یا وہ ادارہ کسی بھی طریقے سے, اب فار ایگزامپل آپ کا آفس ہے نا, یہاں آپ اپنے ویڈیو ایڈیٹر کو کہو کہ یار کل لیکچر تم نے دینا, وہ بھائی وہ ویڈیو ایڈیٹر ہے. یا آپ لیکچر دینے والے کو کہو بھائی کل بیٹھ کے تم نے ادھر ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے, وہ کہ مجھے الف بے نہیں آتی, یار تمہیں تنخواہ ڈبل دوں گا بیٹھو. انہوں کی مسئلہ ہے, وہ بیٹھ جائے گا. تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب جب تک نہیں ہوگا, مجھے خود کبھی کبھار نا بڑی عجیب فیلنگز آتی تھی. جب میرا ایم ایس کمپلیٹ ہوا نا تو اسکول میں نا میرے خلاف کافی یہی تھا کہ یار اے نا ہر حرام بہت ہے, کیونکہ میں آن لائن بڑے کاموں میں پھنسا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو نا بچے اس کے ساتھ چھوٹے بچے ویسے بہت پیار کرتے ہیں, اس کو کچی کلاس دے دیتے ہیں. میرا جب ایم ایس کمپلیٹ ہوا اور میں بچوں کو اے فار ایپل بی فار بال پڑھا رہا تھا نا, اور اس دن میں شام کو آیا تو میرے یوٹیوب آفیشلس کے ساتھ میٹنگ تھی, اور اس دن مجھے یوٹیوب نے پورے پاکستان میں یوٹیوب کا ایک بار مینیجرشپ آفر ہوئی ہے, اور وہ مجھے ہوئی تھی پاکستان کی ہسٹری میں. اور اس دن میری شام کو وہ جاب لیٹر آ گیا, آفر لیٹر. یوٹیوب کے آفیشیل مینیجر ہوں گے, کنٹری مینیجر, یہ آپ کے لیے آیا تھا؟ جی میرے لیے آیا تھا, اور پورے پاکستان کو جسٹ ایک بار آفر ہوا تھا. پھر پاکستان گرے لسٹ میں گیا تو انہوں نے مینیجرشپ پھر پاکستان سے ہٹا دی. صبح میں اے فار ایپل بی فار بال بچوں کو پڑھا کے آیا, شام کو مجھے یوٹیوب کی طرف سے آفیشیل مینیجرشپ آفر ہوئی. پھر میں نے میں نے جو اپنا ایم ایس کیا تھا نا وہ میں نے یوٹیوب پہ کیا تھا تھیسس. میں نے کیٹیگری چوز کی امیج پروسیسنگ. اچھا. اب اس میں بہت ساری تھیں, اے آئی تھی, امیج پروسیسنگ تھا, باقی بھی بہت ساری کیٹیگریز تھی. تو میں نے امیج پروسیسنگ کو چوز کیا. تو اس وقت نیا نا یوٹیوب نے لائیو اسٹریم مونیٹائز کرنا شروع کی تھی, یہ ایک فیچر آیا تھا نیا. اب میرے پاس اس کے گلچ تھے, میرے پاس ایسے گلچ تھے کہ میں ایک دن کے اندر $10,000 بنا سکتا تھا لائیو اسٹریم سے. صحیح. اچھا, میں نے اس کی ساری ڈاکومنٹیشن پڑھی کیونکہ میرا تھیسس بھی پھنسا ہوا تھا. میں نے اس کی پوری ڈاکومنٹیشن بیٹھ کے نا لائیو اسٹریم کی پڑھی کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. اس وقت اچھے خاصے ہم ڈیولپر بھی تھے تھوڑی بہت. میں نے اس کا گلچ نکال کے میں نے اس کا سلوشن پروپوز کیا. جب میں اس کو ڈیمو دینے کے لیے گیا نا اپنے یونیورسٹی کے اندر, پروفیسر PhD ڈاکٹرس بیٹھے تھے, 20 سال تجربے والے, لائن لگی ہوئی تھی, اس طرح ٹیچرز بیٹھے ہوئے, میں جی درمیان میں اسی طرح کا سکا لمبا سا. تو جب میں نے اپنا وہ پروپوز کیا نا الگوریدم, میں نے کہا کہ کاپی رائٹ لائیو اسٹریم کے اندر نہیں پکڑا جا سکتا اکارڈنگ ٹو گیون الگوریدم. اگر ہم اس کے اندر اس کو اس طریقے سے ماڈیفائی کر دیں, کہتے تینوں کی لگا یوٹیوب نال, یوٹیوب نو تو کی کرنا ہے,
پھر میں نے ان کو میں نے جب تھوڑا سا بتایا، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرس تھے، میں نے بتایا کہ سر یوٹیوب دنیا کا بہت بڑا ارننگ پلیٹ فارم بھی ہے، تینوں کی پتا؟ میں کہ سر جی مینوں انج پتا کہ میں کرتا تو کنے پیسے کما لینا. اب میرے سے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ود 10-20 ایئرز ایکسپیرینس وہ مجھ سے ڈیمو کے اندر یہ پوچھ رہے ہیں کتنے پیسے کما لینا ہے. اب مطلب کہ اتفاقاً میرا ہی لیپ ٹاپ پروجیکٹر کے ساتھ لگا ہوا تھا جس کے اوپر میں ڈیمو دے رہا. صحیح. میں کہا سر جی بتاؤں؟ کہتے ہاں 10. میں نے ادھر ہی اپنا نا اسٹوڈیو اوپن کیا. ان دنوں بس ہمارے بہت جگاڑ چلتے تھے یوٹیوب پہ، اتنے بڑے بھی جگاڑ چلتے تھے کہ ایک چینل کے اوپر $8,000 بنی ہوئی تھی، ایک چینل کے اوپر 4,000 3,000 ایک ماہ کی. کہتے ہیں یہ اصلی پیسے نے، مجھے یوں کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ اصلی پیسے نے. میں کہا جی سر اصلی پیسے نے. تو مجھے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ادھر بیٹھ کے کہتا بیٹا ہمیں ایک ریسرچ آرٹیکل 100 آتے ہیں، ان کو اسٹڈی کر کے ایک سلیکٹ کر کے غلطیاں نکال کے دینے میں نا ہمیں $200 ملتا ہے. میں نے کہا سر میں $200 کا کوئی اسپانسر آ جائے نا میں رپلائی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے اچھا. تو وہ میرا ریسرچ آرٹیکل جو ہے نا وہ انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہو گیا. اچھا صحیح. تو وہ اسی وجہ سے پھر مجھے مینیجرشپ بھی ملی. مجھے اچھی خاصے انہوں نے اس دور میں اچھا خاصا مجھے گوگل نے پے کیا، پیسہ بھیجا. پھر میں نے ان کو ایڈ موب کے اندر گلچ نکال کے دیے. اچھا. پھر میں نے ان کو گوگل ایڈز میں گلچ نکال کے دیے. اور صبح کے ٹائم میں A فار ایپل B فار بال پڑھاتا تھا. میں نے کہا یار میں 8 گھنٹے ادھر بیٹھ کے، بچوں نے میری لینی کی ہوتی تھی، 52 بچے میری کلاس میں ہوتے تھے. تو بس پھر میں ہاتھ باندھ کے بھگوڑا ہو گیا. یعنی رائٹ جاب نہیں تھی وہ. جی رائٹ پرسن فار رائٹ جاب نہیں تھی. اداروں نے جج نہیں کیا تھا کہ کہاں پہ آپ کو اپوائنٹ کرتے. جی صحیح. اور میں بھی بس کیا کریں اس وقت. ویسے نا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بڑا لطیفہ مجھے تیز سے آیا پڑا اس وقت، بس زور سے آیا. ہاں جی. یہ نا لطیفہ یہ تھا، ایک عدالت میں کیس چلا میاں بیوی کے مسئلے کا. اچھا. تو وہاں پہ نا الزام لگایا خاتون کے وکیل نے کہ یہ شخص بڑا ظالم ہے، یہ ڈرا کے رکھتا ہے، اس کی بیوی سہمی رہتی ہے، وہ گھر میں سانس نہیں لے سکتی. جج صاحب کہتے ہیں بتاؤ بھائی. کہتا سر میں تو وہ کہتا طریقہ بتاؤ طریقہ. تو یہ نا ہمارے بھی چاند ایک بچے ہیں، ان بچوں کو یقین کیجیے گا جہاں پڑھ رہے ہیں نا بچے یونیورسٹی میں، شروعات یہاں سے ہوئی کہ انہوں نے ان کو ریجیکٹ کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ کر کے ان سے دوستیں لگانے شروع کی ان بچوں سے، ان کے سازہ نے. جی. اس کے بعد جا کے ان سے کہتے ہیں طریقہ دوستو یار یہ بات دیکھ کر مجھے یقین کیجیے گا ایک مصرع یاد آتا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کا شعر تھا ایک جس کا سیکنڈ مصرع تھا جوانوں کو پیروں کا استاد کر. عمر بڑی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان عقل مند بھی ہے. جی جاہل بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہاں جی وہ بھی تو ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ میرے خیال میں عمر کے ساتھ ساتھ تجربے کے ساتھ ہمیں رول کے ساتھ ساتھ ہمیں نئی ریسرچنگ کرنی چاہیے. وہ ہے ایکسپیرینس. میری بھی نا آپ کی پوڈ کاسٹ میں آنے سے پہلے نا ایک بات ہو رہی تھی دوست کے ساتھ. میں نے کہا تھا ہم اصل میں بڑا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایک نالج اگر اسی پریکٹس میں لے کے آئیں تو یہ اکثر بنے گا اسکل. اگر اسکل کو ریپیٹ کریں گے آپ ریئل لائف پروجیکٹ میں تب بنے گی ایکسپرٹیز. ہمیں علم والے نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے پہلی اسٹیج ہے. وہ سارے جو لوگ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں پہلی اسٹیج کے لوگ تھے، وہ ہمیں چاہیے تھے ایکسپرٹس. میں نے کل پرسوں بیٹھا اپنے بھائی کے ساتھ، میں نے بات کی تو میں نے بھائی سے کہا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ٹیسلا کوئل کب پڑھی ہوگی پہلی بار. میں نے 15 سال کی ایج میں ٹیسلا کوئل بنا رہا تھا. میں خود میں بنا رہا تھا، مجھے یہ اس کا شوق تھا تو میں بناتا تھا. اب میں نے ان سے کہا کئی ایسے ایکسپیریمنٹس فزکس کے باقی سارے میرا پیشن تھا. میری تعلیم یہ نہیں ہے، میرا پیشن تھا تو میں نے لگا رہنا کرنا. لہٰذا کئی لوگوں کو یہ چیزیں مجھ سے سیکھنی پڑی میری پاسٹ لائف میں. میرا پیشن تھا، میرے پاس علم کم تھا لیکن جو ملتا تھا نا تھوڑا سا علم میں نے اس سے ریپیٹ کرنا پریکٹس کرنا جگاڑ سے کچھ چیزیں سیکھ لینی کرنی. اب اگرچہ علم کم ہوگا لیکن جو تھا وہ پائیدار ہو گیا. ہمارا مسئلہ یونیورسٹی میں یہ ہے کہ اتنا وسیع علم دیا جا رہا ہے ان کو، بچوں کو بھی اور ٹیچرس کو بھی. آپ ان میں سے کسی کو چیک کر لیں، ماسٹر کسی چیز کا نہیں ہے. جیک آف آل ٹریڈ پر ماسٹر آف نن، وہ ہو بڑا ہے. صحیح ہے. کوئی
کوئی فزکس میں جس نے پی ایچ ڈی کیا نا وہ فزیشین نہیں بنا. ہاں جی. جس نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا نا وہ کیمسٹ نہیں بنا. اچھا ایک بات مزے کی ہے, مزے کی بات, ہمیں لوگ نا کہتے ہیں کہ بھائی اتنا بس تھوڑا سا بس کہیں کورس کرو آگے پڑھانا شروع کر دو. ہم پہ تنقید کرتے ہیں لیکن یہ دیکھتے ایم اے اسلامک کون کرتا ہے جو آگے پڑھاتا ہے, ٹیچر. فزکس میں کون کرتا ہے ماسٹرز, کیمسٹری میں کون کرتا ہے جو موسٹلی پڑھاتا ہے. ریئرلی کسی جاب پہ وہ ٹیکنیکل کسی جاب پہ انٹرسٹڈ ہے, باقی ایسے ٹیچر ہیں. بالکل ایسے. یہ قلعے ڈائناسور والا سین چل رہا ہے ان کا, وہ ڈائناسور مارنا سکھا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں. یہ سنا آپ نے جوکی والا؟ جی میں نے سنا. تو وہ مسئلہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ جسٹ کسی اور سے پڑھتے ہیں آگے پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ معاشرے میں یادداشت کو تو آپ سمجھ لیجیے بہتر کر سکتے ہیں کسی کی, ریپیٹ کر کے پڑھا کے یہ یاد کرو, لیکن ان میں قابلیت پیدا نہیں کر سکتے. سر کیسے کریں؟ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرس ٹیچر ہی نظر آ رہے ہیں. ہاں جی. بچہ بھی تو یہ سوچے کہ یار میں بھی پی ایچ ڈی کر کے جی پڑھانا ہی ہے. نہیں, میں بچوں کو الزام دیتا ہی نہیں ہوں. میں دیکھوں والدین کو الزام نہیں دیتا اس معاملے میں. پتہ کیوں؟ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ والدین ان کے کم پڑھے لکھے ہوں, اس کو حق حاصل اپنی اولاد کو پڑھائے. بالکل. لیکن جس کا رول ہی ٹیچر تھا نا, اس کو اپنے منصب کی قدر کرتے ہوئے اس لیول پہ ہونا چاہیے تھا. بالکل. وہ بچے کے یہ مسائل بھی سمجھے, ان کو یہ ذمہ داری کا احساس ہو کہ اگر یونیورسٹی سے بچے جائیں تو پہلا کوسچن محکمے میں جا کے یہ نہ کریں میں کیا کروں. آپ یقین کیجیے گا, میں نے پوڈ کاسٹ کیے چاند دیکھنا جو بڑے ادارے تھے یونیورسٹی ان کے ساتھ, میں نے ان سے سوال ہی کیا تھا یونیورسٹی بچہ فارغ ہو کے صرف ایک سوال کرتا ہے پہلا, میرے پاس لائن لگی پڑی ہے میں کیا کروں. بھائی مائک میں کیا کروں کا جواب دینا چاہیے تھا آپ کو. اس کے بعد وہ چوز کر لیتا اس کا اگلا تھا یہ پورا کام میں کیسے کروں. اس میں سے کسی ایک بار ایک چیز پہ اڑتا تو آ کے مجھ سے پوچھ لیتا. یہ ایک جینون چیز تھی کہ یونیورسٹی نے فرق ڈالا ہے. ورنہ تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اس کو ٹرین اس طرح سے کیا ہے, وہ پوری زندگی بیچارہ سوال کر رہا ہے. اس نے پیسے دیے تھے, اپنی عمر کا بڑا حصہ دیا تھا. اس بچے کو بڑا ہونے تک میں مجرم نہیں کہتا, میں ان کو کہتا ہوں جنہوں نے یہ جاب قبول کی تھی کہ میں کسی اور کے اندر شعور پیدا کروں گا, ان میں شعور نہیں آیا. پھر آپ شاید میری اس بات سے بھی اتفاق جی کریں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بھی کیپچرڈ ہے؟ نہیں سارا ہی ہے. پاکستان میں کون سی جگہ جہاں پہ نا نہلیت نہ ہو. ہاں اب دیکھیں نا, اب 4 سال بعد ایک بچہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر کے آ رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہی بات آپ کی کہ جو سوال اس نے 4 سال بعد ڈگری کے بعد کیا نا کہ میں کی کرنا ہے, ہاں جی, وہ پہلے دن ہی اگر بچے سے پوچھ لیتے کہ بیٹا ہاں کیا کرنا ہے تم نے, اور پھر وہ بتاتا جی اے کرنا ہے, پھر ٹیچر بتاتا کہ ایسے کرنا ہے. بالکل صحیح. تاکہ آفٹر 4 ایئرس اس کو اس کی پبلک ڈیمانڈ ہوتی, نہ کہ وہ بیچارہ ریڈی لگا کے کھڑا ہوتا. بالکل ٹھیک بات. تو میں پچھلے دنوں نا ایک مجلس میں تھا, تو اس میں علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ FATF کے نا بہت سارے رولز ہوتے ہیں, جس میں ایک رولز یہ بھی ہیں کہ وہ آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں. وہ ایران کی ایک مثال دے رہے تھے کہ ایران کا ایک بچہ تھا, 16 سال کا بچہ تھا, جب ایران عراق وار ہوئی تھی تو اس نے اپنے سینے پہ بم باندھ کے نا وہ ایک ٹینک کے نیچے لیٹ گیا تھا. اس کو ایز اے ہیرو نا وہ اپنے پیسوں کے نوٹ کے اوپر انہوں نے اس بچے کی پکچر لگائی ہوئی ہے. FATF کی شرائط میں یہ تھا کہ اس بچے کی پکچر نوٹ سے ہٹاؤ, اس کا جو ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس کی شہادت کی یا بہادری کا قصہ ہے اس کو ہٹاؤ. اسی لیے بہت سارے شرائط جو ہیں وہ ایران کی پوری نہیں ہوتی, تو وہ ادھر پڑا. سیم ایز اٹ از میں بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں برٹش کونسل سے رسالے آتے تھے, برٹش کونسل سے ہمیں سارا کیریکولم آتا تھا, برٹش کونسلس کی ہماری میٹنگز ہوتی تھیں, برٹش کونسل سے ہماری ٹریننگز ہوتی تھیں, برٹش کونسل سے ہمیں مال ملتا تھا. لیکن میں اس سے پہلے ایک اور بات کروں, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہمارا معاشرہ اس میں اکثریتی لوگ اہل نہ ہوتے تو قابل لوگوں کی بات مانی جاتی ہے, وہ کسی اور کو نہیں مان رہے ہوتے. یعنی پہلا جو مسئلہ تھا نا ہماری خرابی میں, وہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے نہل ہو گیا. آپ چیک کیجیے 70-80s میں ہم بیٹر تھے, ہماری تعلیمی نظام بیٹر تھا. اس کی وجہ یہ تھی ہمارے اساتذہ نا ذمہ داری لے رہے تھے امیر ہونے کی نسبت. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں میرے چہرے پہ ایک تمغہ لگا ہوا ہے, یہ تمغہ یہاں پہ, یہ تمغہ میرے تمام اساتذہ کے لیے ہے. یقین کیجیے گا میں دل سے ان کے مشکور ہوں کہ یہ میرے یہاں پہ لگا.
اس لیے لگا کہ ہم کسی بڑے اسکول میں پڑھتے تھے, اس بڑے اسکول کے پرائیویٹ اسکول کے آنرز بھی کمرشل نہیں تھے. اچھا. ہم کہیں امیر تھے تو غریب ہو گئے, فیسیں ادا نہ کر سکے, تو 2 ماہ کی فیس نہ گئی تو ہمارے گھر میں آگے کہتے ہیں ہم کون سا فیسوں کے لیے پڑھاتے ہیں. اچھا. یہ پرائیویٹ اسکول میں تاثر ہی نہیں ہے. جی. کہتے ہیں ہم کون سا اس کے لیے پڑھاتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا بچے بھیجنے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں بچے چلیں, ہمارے اخراجات ہوتے ہیں, ہم اس لیے فیسیں لیتے ہیں, لیکن بچے بھیجنے اگر آپ ادا نہیں کر سکتے. اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ 2-3 ماہ میں مسئلے ہمارے حل ہو گئے تو ہم فیسیں ادا کرنے قابل ہو گئے. ہمارے گجرانوالہ میں نا یہ دسمبر میں ہوتے تھے ایگزام اس کے میٹرک کے, سخت سردی میں. اچھا. تو رات کے 12 بجے میرے گھر میں چھاپا پڑا تھا اور ہمارے تینوں مالکین, اساتذہ نہیں, وہ اساتذہ پلس مالکین تھے, اچھا. ہمارے گھر پہ آئے. تو میں نے خوف سے کہیں اٹھا اسپیڈ سے, تو میری دیوار پہ نا کہیں پردہ ٹانگنے کے لیے ایک سریا ٹائپ وہ کی لگا تھا بڑا, یہ میرے یہاں پہ لگ گیا. اچھا. یہ میرے لیے ایک یادگار ہے کہ میرے اساتذہ کیسے تھے, اتنی رسپانسبل پرسن. وہ یہ آن کرتے تھے کہ قوم کے بچے ٹیچر کے بچے ہوتے ہیں, انہوں نے پالنے ہیں. بالکل. اب دیکھیں ہم سے جو پچھلی نسل ہے وہ کیسی ہوگی, ان کے ٹیچر کیسے ہوں گے. تو سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ جب لالچ آیا نا, لالچ کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا, ہم کمزور سے کمزور ہوتے گئے. کمزور شخص نہ اہل شخص ماتحتی ہی کرتے ہیں. اب ہمیں فاٹے والے بھی کہیں گے, اب ہمیں برٹش کونسل بھی کہے گا, تو ہم اسے آنکھیں نہیں دکھا سکتے. آنکھیں نہیں دکھا سکتے. یہ آپ 100 اختلاف کریں, 1000 اختلاف کریں موجودہ گورنمنٹ سے یا پی ایم صاحب سے, لیکن پی ایم صاحب کی آپ ایک بات کو 1000% انڈورس کریں گے, بیگرز کانٹ بی چوزرز. یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے, لیکن مجھے ان کی بات جو سب سے اچھی لگتی ہے نا, ویسے بائی دا وے, وہ ہمارے چونکہ نمائندے ہوتے ہیں جو بھی قوم کے ہوتے ہیں نا, حکومت میں لوگ پوری قوم کے نمائندے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تھا میں مانگنے نہیں آیا, تو لیکن مجبوری ہے. یقین کیجیے ہماری آدھی قوم ایسے کرتی ہے, ان کی قوم کی وہ کہتے ہیں شخصیت نہیں ملی. سچ میں یہی ایک شخصیت ہے, قوم کے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں. قوم کے لوگ فار ایگزامپل کسی اور سے نہیں, گھر میں دیکھیں اگر بچے ہیں تو باپ سے مانگ رہے ہیں. بچے جوان ہو گئے یار, جوان بچے کے لیے یہ بڑی توہین ہے, اپنے باپ پہ ڈپینڈ کرے, اسے چاہیے باپ کا سہارا بنے, لیکن تب بھی باپ سے مانگتے ہیں, بڑے بھائی سے مانگتے ہیں, فلاں سے کرتے ہیں. سر عادت پڑ گئی ہے, سارے مانگنے والے ہیں, کسی نہ کسی سے مانگ رہے ہیں. بالکل. تو پھر وہ ہمارے نمائندے بھی کہتے ہیں مانگنے نہیں آیا لیکن مجھے دے دیں. لیکن مجبوری ہے, مجبوری ہے. اور پھر جب ہم دیکھیں نا تو ہماری وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں برا لفظ ہے لیکن غیرت والے کے لیے برا نہیں ہے, کہ کانا ہو جانا. جب آپ کسی کے کانے ہوتے ہیں نا, پھر پنجابی کا برا لفظ ہے, آپ اس کے نیچے لگ کے رہتے ہیں. ہاں جی, پھر وہ آپ کو رول کرتا ہے. چلیں شفیق بھائی, بہت مزہ آیا ماشاء اللہ باتیں آپ کی سن کے. تو دوستو ویڈیو ہماری باتیں کہاں سے کہاں نکل گئی. نہیں, اچھی بات ہے, ہماری کچھ باتیں پرائیویٹ ہوتی ہیں, ذاتی جذبات جو کیمرے میں ریکارڈ کرنا نہیں چاہتے لیکن کر لیتے ہیں تاکہ لوگ سننا چاہیں ایسے سن لیں. یہی تو پوڈ کاسٹ ہے, ورنہ انٹرویو ہوتا ہے بناوٹی. پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن ہے, تو جیسے آپ چاہیں. دوستو بہت شکریہ, آپ کا پسند کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہماری ساری باتیں, چاہے پسند آئیں چاہے نہ آئیں. لیکن یقین کیجیے گا کہ میں پاکستان میں نا عمران خان صاحب کا فین ہوں. ایک کام کے لیے اتنی ایج کے اندر انسان کا فٹ رہنا یہ ایک اسکل ہے. میرے گرو جی نے کہا تھا کسی بھی انسان کو جب آپ نے جج کرنا ہو نا, تو بجائے انسان کے اس کے آپ اعمال کو جج کیجئے, تنقید کیجیے تو اس کے اعمال پہ کیجیے. اس معیار پہ ہر بندے آپ کو اچھا لگے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ میں مریم نواز کا بڑا فین ہوں, میں شہباز شریف کا بہت بڑا فین ہوں. مریم نواز کا فین کیوں ہوں, میں آپ کو ایگزامپل اس لیے دینا چاہ رہا ہوں. آپ فرض کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریویم کروایا ہے, انہوں نے جیسے سرجری سے ایسے کیا ہوگا, ان کی پرسنل لائف ہے, دس از اوکے. آپ کے پاس فرض کیا 50 کروڑ ہو جائے, آپ کروا نہیں پائیں گے. یہ مجھے احساس ہوتا ہے بزنس کے اندر آ کے کہ ہم لوگ جب پیسہ بھی آ جائے, آپ یقین کیجئے کہ ہم نے پیسہ خرچ کر کے اچھا انٹیریئر نہیں کروا سکے. رائٹ ریسورس کو ڈھونڈ لینا بھی ایک بڑی اہلیت ہے. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا, اور آپ مشکلوں کے وہ پہلو جن کو آپ کہیں منفی سوچتے ہوں, میں بھی مثبت بھی ہوتے ہوں, آپ اس اینگل سے دیکھیے. اس کی وجہ یہ ہے جو لوگ کسی کے اندر سے مثبت میسج زیادہ لیتے ہیں یہ زیادہ ترقی کرتے ہیں, اور جن کو صرف منفی پسند ہوتی ہے, قدرت کو منفی پسند نہیں ہے.
اللہ آپ کا حامی نصر ہو دوستوں. شہباز شریف صاحب کا بھی آپ بتا رہے جی تھے. جی شہباز شریف صاحب, یس میں ان کو بتا دوں ان کا کیوں فین ہوں. ہی از ویری اوبیڈینٹ. نہیں اچھا, وہ ان کی علیحدہ چیز ہوگی. تو دیکھیں وہ کسی کی باتیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, وہ علیحدہ چیز ہوگی. لیکن یقین کیجیے گا اگر انہوں نے کام کروانا ہو تو میں ڈاکٹر عمر صاحب چونکہ میرے فیس بک کے فرینڈ ہیں بہت پرانے, یہ کہتے ہیں جس دن شہباز شریف صاحب کے ساتھ کسی بندے کی ڈیل ہوتی ہے نا تو یہ بات مشہور ہے, جس کو یہ نکالنا چاہتے ہیں نا یہ اس کو اپنے آفس سے نکالتے نہیں ہیں, یہ اس کا سامان بھی اٹھا کے اس سے سڑک پہ چھوڑ کے آتے ہیں دفعہ جاؤ. اتنی سختی, اس سختی کے اندر پھر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ میں نے ایک اور دوست سے سنا کہ یہ کہیں جا رہے تھے اپنے اس ٹائم پہ سی ایم تھے, سی ایم ہاؤس میں, واپس آئے تو لان سے گزرے تو وہاں پہ کوئی پولیس کا ایک لڑکا تھا نوجوان جو سیکورٹی پہ تھا, تو کہیں سائڈ پہ ہو کے اسموکنگ کر رہا تھا. تو یہ اس کے پاس سے جانے لگے تو صرف ان کے پریشر سے اس بندہ بے ہوش ہو گیا. تو یہ پیار سے اسے اٹھا کہتے ہیں یار میں اتنا بھی سخت نہیں ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ یہ سختی اور مینجمنٹ کہ وہ چیزیں کروا لیتے ہیں. اگر میٹرو بننی تھی ایسے, ہم نے لاہور میں دیکھا 3 شفٹیں اس کی چلتی تھیں, بن گئی. جب دوسرے کام شروع ہوئے بن گئے. ان میں اور کئی خامیاں ہو سکتی ہیں ایسی, لیکن ان کے پہلو یہ ہیں کہ انہوں نے چیزیں مینیج کر لیتے ہیں کافی ساری. تو ایسے ہر بندے میں کچھ اچھائیاں برائیاں ہوں گی. ہمارا کام ہے کہ مکھی کی طرح برائیوں پہ بیٹھنے سے بہتر ہے ان کی اچھائیاں دیکھنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ دوستو اللہ آپ کا حامی نصر ہو. ملیں گے بہت جلد نئے پوڈ کاسٹ میں نئے موضوع پہ کسی نئے دوست کے ساتھ. اللہ حافظ.